بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه. میرے بنگلہ دیش کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے بنگلہ دیش کے بھائیوں، علماء کرام، طلباء، حاضرین کرام، السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ سب کو آج ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے اور غالباً آج 11ویں شریف ہے اور 11ویں کے ساتھ ہی متصل 12ویں شریف. تو یہ محفل جو ہے آج اتنی بڑی تعداد میں آپ حضرات جمع ہوئے ہیں اور میں کہوں گا کہ 11ویں شریف در حقیقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا جو دنیا میں تشریف آوری ہے، آپ کی تشریف آوری پوری انسانیت کے لیے بلکہ تمام مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں عطا ہوئی ہے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت ہے اور ہر مومن مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے. ایک مومن مسلمان کا مقصود کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرے. اور ہر مومن مسلمان اللہ کو راضی کرے اور اللہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کو راضی کرے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اعظم دستگیر. مرحبا 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 مرحبا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے کہ حضور کی آمد 12 ربیع الاول کو ہوئی اور شیخ عبد القادر جیلانی جو ہمارے
کہ مہینے میں ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ ہم صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی حکام کی بات کریں، اللہ کے رسول کی رضا کی بات کریں۔ یہ دن صرف اس لیے ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو بھی شمار کریں، خود بھی اللہ کا شکر گزارنا ہے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی جمع کر کے اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں۔ اور جیسے میں نے گزارش کی کہ سب چاہتے ہیں اللہ کی رضا اور اللہ چاہتے ہیں محبوب کی رضا، حضور کی رضا۔ تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور آپ بڑی خوبصورت 11ویں شریف کے حوالے سے جب بھی کوئی مہمان خصوصی آتا ہے تو اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ ایسا ہے ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو جب بھی کوئی مہمان خصوصی آتا ہے اس کے لیے استقبال کیا جاتا ہے، اور یہ خطہ اولیاء اللہ کا ہے۔ ہمیں دین حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امانت ہے وہ ہم تک پہنچی ہے، تو یہ اولیاء اللہ کے ذریعے سے پہنچی ہے۔ یہ جو سلسلہ ہے یہ سلسلہ بھی ہمیں اولیاء اللہ کے صدقے سے ذریعے سے ہمیں ملا۔ تو میں ذرا موضوع سے ہٹنا چاہوں کہ 12 ربیع الاول کو میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، اور شیخ عبد القادر جیلانی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 12 کو حضور تشریف لائے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ ایسے 12 ربیع الاول تو میرے آقا تشریف لاتے ہیں، اور 11 ربیع الاول انہیں ویلکم کرنے کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی نے 11ویں کا انتخاب کیا۔ 11ویں کو دعا ہو جاؤ، آقا کے پیغام کو عام کرو، دنیا میں پھیلاؤ، اور جب 11ویں گزر جائے تو آقا کی آمد ہو جائے۔ آج اللہ کا فضل ہے کہ آپ 11ویں شریف منا رہے ہیں، اور 11ویں شریف کے حوالے سے ہم سب کو یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ 11ویں کا دن جو ہے یہ ہر مہینے یہ اولیاء اللہ کی طرف سے، ہمارے شیخ کی طرف سے یہ دن اس لیے ہے کہ اس دن امت کی، مسلمانوں کی تربیت ہو، تعلیم ہو، تبلیغ ہو، جمع کر کے قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم بندوں کو کیا جائے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم 11ویں شریف مناتے ہیں۔
11ویں کے دن آپ لوگوں کو جمع کرتے، قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے، پھر انہیں اکرام ان کا کرتے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ اپنے حضور کی امت کو جوڑ کے رکھتے، اس تعلق کو قائم فرماتے۔ تو یہ دن جو ہے اسی لیے ہے کہ یہ دن ہمارے شیخ نے مخصوص کیا ہے کہ اس دن ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کی اس کی رینیول کریں، اس کو تازہ کریں، اور مہینے کے اندر اگر کوئی بچیاں ہیں تو ہم اس کی طرف توجہ دیں۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ جو سلسلہ ہے ہمارا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے، یہ سلسلہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے یہ پھیلا ہے۔ تو آپ سب خوش قسمت ہیں کہ آپ سب جتنے بھی بیٹھے ہیں یہ سلسلہ قادریہ کے ساتھ اکثریت ہو سکتا ہے، درمیان میں کوئی بات نہ ہو، لیکن اکثریت جو ہے وہ قادری سلسلے کے ساتھ منسلک ہے۔ ایسا ہے آواز نہیں آتی، جو قادری سلسلہ سے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ تو میرے ساتھیوں، ماشاء اللہ اس پنڈال میں دیکھ رہا تھا کہ ایسا بھی کوئی ہاتھ ہو کہ وہ نیچے ہو، لیکن کوئی ہاتھ نیچے نہیں تھا، سب چیز ایسے رپورٹ کے صحیح احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسی میں جوڑ کے رکھا، جوڑ کے حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کا تعلق جو ہے ایک سلسلے کے ساتھ، اور اس سلسلے کے بانی جو سلسلے کے بانی ہیں اور جو 11ویں شریف کے بھی بانی ہے، اور ان کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم جہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی وحدانیت، حضور کا کلمہ، ہم دین میں داخل ہوتے ہیں، تو پھر ہم دین کے لوازمات جو ہیں ان کو ہم پورا کریں، اور دین کے لوازمات میں جہاں عبادات ہیں، جو عبادات کے ساتھ ساتھ آپ کا راسخ العقیدہ ہونا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اس دور کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ مختلف فتنے اٹھ رہے ہیں، اور ہر فتنہ جو اٹھ رہا ہے اس میں عجیب اتفاق ہے کہ جو بھی فتنہ اٹھ رہا ہے ان سب میں ایک قدر مشترک ہے، اور وہ قدر مشترک کیا ہے کہ بس وہ اس کی کوشش ہے کہ حضور کی شان کو کس طرح نیچے کیا جائے، کس طرح نیچے کیا جائے۔ تو حضور کی شان کو تو کوئی اللہ اٹھا رہا ہے، بڑھا رہا ہے، ورفعنا لک ذکرک کہ اللہ شان بڑھا رہا ہے، اور یہ نئے نئے فتنے مل کے
हुजूर की शान को घटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने किसी पागल को देखा है कि जब चोरी का चांद चमकता है, अरे भैया छोड़ दो, चोरी का चांद जब निकलता है लोग खुश भी होते हैं, इसको एंजॉय भी करते हैं। क्या शान है अल्लाह तेरी, इस पूरी दुनिया रात को तूने दिन बना दिया। सारे उस पर प्रेस करते हैं, उसको खुश होते हैं, अल्लाह का शुक्र भी गुजारते और अल्लाह की शान भी बयान करते हैं। लेकिन आपने इस सारे माहौल के अंदर एक पागल भी कहीं से नजर आ जाता है, और वो पागल जो है वो चांद पे थूकना शुरू कर देता है। लोग चांद की शान में कि अल्लाह ताला ने क्या खूबसूरती दी है उसकी शान में आ सकती है। तो एक पागल होता है जो चांद को देख के तो थूकता है, तो ये जो थूकता है ये थूक वापस कहाँ जाती है? उसके मुंह पर, ये उसके मुंह पर जो थूकता है चांद पे वही थूकते आती है। तो मेरे आका के ऊपर, मेरे आका की शान में गुस्ताखियां करने वाले वो किसी बात पे मुतफिक नहीं है, लेकिन इस बात पे मुतफिक है कि किस तरह हुजूर की शान को घटाया है। वो इस बात पे मुतफिक है। लेकिन युरीदूना लियुत्फिऊ नूर अल्लाह क्या है, ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला के ये जो नूर का जो शम्मा रोशन है इस्लाम की, इसको फूकों से बुलाए। नूरे खुदा है, कुफ्र की हरकत के अंदर फूकों से ये चराग बुलाया न जाएगा। तो मेरे कहने का मकसद है कि जितने फितने उठे और मेरे हुजूर ने, मेरे आका ने, आपने फरमाया बाकी उम्मतों में 72 होंगे, मेरी उम्मत में 73 होंगे। अभी तो मेरे ख्याल दर्जन की शायद हो सकता है, दर्जन पूरा हो गया हो, कुछ कम होगा कुछ ज्यादा होगा। लेकिन जब 73 फिरके बनेंगे तो आप देखें कि उम्मत में कितना इंतशार होगा। जब कदम कदम पे आपको, जैसे आज सोशल मीडिया पे देखें, अब एक बदबख्त कहता है कि मोहम्मद खिजरा को गिराया जाए। आज बदबख्त हुजूर की शान में कितने बदबख्त हैं। एक बदबख्त जिसको वासिल जहन्नम कर दिया गया रिसेंटली कुछ 3-4 महीने से, उसने गंदगी उसके मुंह से कि ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह ये तो कुरान में है, ये मुहम्मद रसूलुल्लाह कहां से आया? जब फितना इस हद तक, इस शिद्दत के साथ फितना उठता है, और जब तमाम फितने जगह जगह से उठते हैं, लेकिन इत्तेफाक उनका एक ही बात पे है कि हुजूर की शान को कम करना है। तो मेरे साथियों, ऐसे वक्त में सैयद अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले से वाबस्ता औलिया अल्लाह, ये अल्लाह की नेमत है कि अल्लाह ने हमें ये नेमतें अदा की है, वरना इस सैलाब के अंदर हमारा ईमान कहां से कहां जा चुका होता, हमें इल्म नहीं होता। आज हमारे ईमान का तहफ़्फ़ुज़ हमें इन औलिया अल्लाह के साथ जुड़ के, इनके साथ अपना ताल्लुक रख के, आज हम
حضور سے محبت کرنے والے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ میرے آقا شفیع المذنبین ہے، گناہوں کے گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ تو جو لوگ میرے آقا کی شفاعت پہ یقین ہی نہیں رکھتے ان کا تو انجام جلد ہی ہو جائے گا، لیکن ہمیں ان کی فکر نہیں، ہمیں اپنی فکر ہے، اور اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ ہمارا تعلق ایک روحانی سلسلے کے ساتھ۔ علم عالم بہت ہے، ہمارے اسلام کی کا علم جو ہے وہ یہودیوں نے اپنے مدرسے کھولے ہوئے ہیں جو یہودیوں کو پڑھاتے ہیں تاکہ ان کو پڑھا کر وہ کہیں پھر ہمیں بھی دھوکہ دیں اور اپنی یہودیت کو پھیلائیں۔ علم ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے، علم کے ساتھ عمل کا ہونا اور عمل کے ساتھ ایک مرد کلندر کی نگاہ کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر ولی کی نظر نہیں ہوگی، ولی کے بتائے ہوئے رستے ہمیں اس میں نہیں چلیں گے، تو میرے ساتھ جو یہ لوگ کتنے ہیں آج روز بروز پڑھ رہے ہیں، ان فتنوں کے ہوتے ہوئے ایمان کو سلامت رکھنا بڑا مشکل ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سلسلہ دے دیا، اللہ نے ہمیں مرشد دے دیا، ایسا ہے؟ یہ تو نہیں آئی تمہیں کیا کہہ رہا تھا جی؟ ہاں ساتھیوں، آج آپ بیٹھے ہیں اس پنڈال میں، یہ پنڈال کس چیز کا ہے؟ یہ جامعہ احمدیہ سنیہ کا پنڈال ہے۔ یہ کس کو ملا؟ کس کو ملا بھیا؟ تو کیوں بھیا بول رہے ہیں؟ بولے یہ ہمیں ملا۔ جامعہ کس کو ملا؟ کس نے دیا؟ مرشد نے ہمیں پناہگاہ دے دی نا۔ پناہگاہ تو جانتے ہیں، دشمن حملہ کرتا ہے چاروں طرف سے، پناہ میں بیٹھے ہوں گے تو آپ محفوظ ہوں گے۔ وہ قلعہ ہوتا ہے، بند قلعہ جو دونوں چار چپے دیواریں ہوتی ہیں، جی قلعہ، اس میں جب قلعے میں بیٹھا ہوتا ہے دشمن ظاہر فکر لگاتا رہتا ہے، لیکن قلعے میں بیٹھا ہوا بندہ جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ تو میرے ساتھیوں، آپ خوش قسمت ہیں کہ جہاں ایمانوں پہ جا کے پڑھ رہے ہیں، جہاں دین کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، جہاں اسلام دشمن قوتیں اسلام کو مٹانے کے لڑتے ہیں، آپ سے وہ قوتیں آپ سے ایمان چھیننا چاہتے ہیں، آپ کو پناہگاہ چاہیے تھا، حضرات نے آپ کو جامع دے دیا، آپ کو پناہگاہ دے دیا، اور آپ اس قلعے کے اندر ہیں کہ آپ کے ایمان پہ داغا انشاءاللہ کوئی نہیں ڈالتا۔
جشن عید میلاد النبی انجمن رحمانی احمدیہ سنیہ. تو دیکھیے ہم ایک سلسلے کے ساتھ جڑ گئے, اللہ کے ولی کے ساتھ جڑ گئے, تو اس کے سلے میں اللہ نے ہم پہ مہربانیوں کی نعمتوں کی بارش کر دی. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, ہم اللہ تعالیٰ کے ولی کے ساتھ ہم نے خود کو جوڑا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پناہگاہ عطا کر دی. وہ پناہگاہ جو ہے وہ جامعہ کی صورت میں ہے. آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہماری پناہگاہ ہے. آج ہمارے مرشد نے ہمیں سکھایا ہے, پڑھایا ہے کہ عبادت کیسے کی جاتی ہے. تو دو چیزیں ہیں, اس کو غلط ملت بھی نہ کیجیے. ایک عبادت ہے اور ایک محبت ہے. عبادت کس کی ہوگی؟ عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا. اللہ وحدہ لا شریک, اس کے کسی چیز میں کوئی بھی شریک نہیں. ہاں, کسی کے پاس کچھ نہیں, اور اگر ہے تو اللہ نے جس کو دیا ہے اس کے پاس. تو اللہ نے حضور کو, حضور کے غلاموں کو اگر جو بھی ملتا ہے وہ ان کا اپنا نہیں ہے, وہ اللہ کا دیا ہوا ہے, عطا ہے اللہ تعالیٰ. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے, اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں یہ سلسلہ ملا, اور سلسلے کے ذریعے سے سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری رہنمائی کی, اور ان کے صدقے سے ہمیں جامعہ ملا, انجمن ملا, غوثیہ کمیٹی ملی, دعوت الخیر ملا, قرآن ملا, اللہ کا فضل و کرم ملا. یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دی. تو آج جب ہم 11ویں شریف مناتے ہیں تو اس 11ویں شریف یہ بنیاد ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح فیض تقسیم کیا, ساری دنیا میں فیض تقسیم کیا, لیکن جو فیض خواجہ عبدالرحمان چودھری, سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا, آپ تک پہنچا, دنیا میں اس کی مثال نہیں ہوئی. اور اگر کوئی مثال شک و شبے کے کا شکار ہے اور اس بات کو کہ اس کی مثال کہیں نہیں ملتی, تو جو دعویٰ ہوتا ہے اس کو ثابت بھی تو کرنا پڑتا ہے. تو اگر کسی کے دل میں شک ہے تو مہربانی کر کے پرسوں آ جائیں, میرے آقا کا جلوس دیکھ لیں, میرے آقا کی شان دیکھ لیں, برداریوں کی محبت دیکھ لیں, جن کے لیے رحمتیں نازل ہوئی ہیں, ہو رہی ہیں, ہوتی رہیں گی, ان کے شان دیکھیں کہ کس جذبے اور بندے سے بھی رات سے بھی بنا رہے ہیں. تو یہ قسمت کی بات ہے یا نہیں؟
بے شک اسے قابو کرو. نعمتوں کو قابو رکھنا پڑتا ہے اللہ کا شکر بجا لا کر. حضور کی محبت میں دیوانے ہو کر آپ کو صلاۃ و سلام. اور جیسے میں نے عرض کیا عبادت اللہ کی اور محبت میرے آقا سبحان اللہ. آپ کی توقیر، آپ کی عزت، آپ کا احترام، آپ سے پیار، اپنے ماں باپ بیٹوں سے سارے رشتوں کو پیچھے چھوڑ دیں. حضور کا رشتہ آگے کریں. حضور سے محبت کا جنون پیدا کر دیں. حضور سے محبت میں سبقت لیں ایک دوسرے سے. دوڑ رہے ہیں حضور کی طرف. کوشش کریں کہ آپ سے آگے کوئی چل جائے، دوسرا کوشش کرے اس سے آگے کوئی چل جائے. اور یہ محبت کا یہ جو فیضان ہے، یہ جو باغان ہے، جو باغیچہ ہے جس کے اندر مختلف پھول لگے ہوئے ہیں، اس باغان کو اپنے محبت کا پانی دے کر اپنے محبت کے پانی سے اس کو سیراب کریں. اور تا قیامت اللہ سے دعا ہے کہ یہ چمن جو ہے اس طرح لہراتا رہے تا قیامت. اس میں قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض جاری رہے. الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ و سلام آگے ہو چکا ہے. حضور دعا فرما رہے ہیں. ہم نے جو کچھ پڑھا حضور کو بخش دیا. یا ربی شریف فاتحہ اپنا بارک سورہ شریف جی بارک شریف درود شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم. الله اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. ہم نے جو کچھ ادا کیا دعا کے لیے حضور کو بخش دیا. یقیناً ہم نے بخش دیا. بھائیوں نے جو کچھ پڑھا اس کو قبول اور جتنے ہمارے سلسلے کے شروع ہیں سب تک اس کا ثواب کرنا. ہم سب کی گناہوں کو معاف کرنا. صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب کرنا. یا اللہ گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں جو بھی ہے تیری حبیب کی امت میں یا اللہ تو ہم پہ کرم فرما رہے ہیں. حضور کی محبت نصیب فرما. یا اللہ آزمائشوں سے مصیبتوں سے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھ. ہر طرف فتنہ ہے، ہر طرف ایسے حصے جتنے اٹھ رہے ہیں یا اللہ ان کے قدرانوں سے پوری امت کو محفوظ رکھ. جامعہ کو قائم و قائم رکھ. یہاں علماء کرام پڑھا رہے ہیں یا اللہ ان کی کوششوں کو قبول کر. یا اللہ سزائے کو ترقی یا اللہ حاضرین محفل کی دلی مرادوں کو پورا کر. ان کے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب کر. روزگاروں کو روزگار نصیب کر. جو رزق کی کمی ہے رزق کو کاروبار میں برکت و ترقی نصیب کر. اللہ جو بچیاں جوان ہیں گھروں میں ہیں اللہ ان کے لیے اچھے گھروں میں رکھتے کیونکہ اللہ نے اولاد مدینہ عطا. یا اللہ جس گھروں میں بے اتفاقی ہے یا اللہ وہاں اتفاق پیار اور محبت جو ہے اس کو کرو. صلی اللہ